فاروق صاحب، ارشد فرید صاحب ایک اچھے جرنلسٹ تھے اور ان کی اپنی ایک ریپوٹیشن تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا بہت ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوان رحمت جگہ دے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نیروبی کی حکومت کو چاہیے کہ اس کی مکمل انکوائری کرے، تاکہ لوگ یہاں پر بھی مطمئن ہوں، کیونکہ بہت سی افواہیں پھیل رہی ہیں، اور یہ افواہیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے اسے، اور جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے پیش کی جانی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے کہ تحقیقات کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک کا کوئی بھی پاکستانی کہیں پر بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو، یا وہ ہلاک ہو جائے، یا کوئی اور بات ہو، تو یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں پوچھے، اور تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان سے نیروبی کی کینیا کی حکومت سے کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے اور ہمیں رپورٹ بھیجی جائے۔ دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ایکٹیویٹی کرتی ہے تو لازمی بات ہے کہ حکومت کو تشویش تو ہوتی ہے، اور وہ اپنے اقدامات کرتے ہیں۔ تو یہ اعلان انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ کہا کہ میں جمعے کے دن اعلان کروں گا، تو آیا وہ یہ لانگ مارچ اس فیصلے کے بعد ہے کہ میں جو اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس پہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ملک میں جو ایک سیاسی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی اتار چڑھاؤ یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ملک کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ اقتصادی صورتحال ہے، چاہے جو سیلاب کی جو صورتحال ہے، ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی کی جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ ایشوز ہیں پاکستان کے، اور اس کے اوپر سب پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے، اور بعض چیزوں میں تو سب کو یکسوئی کے ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ایک غلطی کی وہ یہ کہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف اگر نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ بھی آئین کا ایک حصہ تھا، آئین کے طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، کوئی غیر آئینی بات تو نہیں ہوئی۔ تو ان کو اگر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے آج تو ان کا ایک مؤثر آواز ہوتا اسمبلی کے اندر، لیکن وہ اسمبلی میں نہیں آئے۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں باہر سے لوگوں کو جمع کر کے ادھر لے کے آؤں گا، پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا انہوں نے، اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی اس جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد بھی انہوں نے کال دی سب کو کہ باہر نکلو، سڑکوں پہ نکلو، لیکن چند سو لوگ ہر ایک جگہ میں، بہت کم لوگ نکلے تھے، زیادہ لوگ تو نہیں تھے کہ آپ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم پوری پاکستان کو جام کر دیں گے۔ تو ایسے اقدامات لینے سے پہلے ان کو مشاورت کرنی چاہیے کہ آیا ایک تو یہ کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا آیا اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ اگر وہ کرتے ہیں تو یہاں پر وفاقی حکومت کے جو وزیر داخلہ ہے اور وفاقی حکومت ہے، وہ اس کے لیے ویسے مناسب اقدامات کریں گے جو کہ کرنی چاہیے ان کو۔ رفت صاحب، خطرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اگر وہ پرامن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے حکومت ان کو نہیں روکتی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب نے 2 دفعہ دھرنا کیا اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، ٹی چوک تک آئے، لیکن کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو پہلا وہ کیا لانگ مارچ کیا، اس میں بھی سپریم کورٹ کے ہدایت کے باوجود اس سے انحراف کیا، اور ڈی چوک آگے سپریم کورٹ نے کہا تھا H9 جو ہے پارک، وہاں پر آپ دھرنا دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے، اور ان کی وکیل نے اس سے ایگری کیا،
لیکن وہ آئے وہاں پر ڈی چوک پہ درختوں کو وہ لگائی، آگ لگائی، تشدد ہوا، یہ سب کچھ ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، اس دفعہ ٹھیک ہے 2 حکومتیں ان کے پاس ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب میں بھی کوئی خاص خاطر خواہ لوگ نہیں نکلے، کے پی میں بھی خاطر خواہ لوگ نہیں نکلے. تو ٹھیک ہے اگر لے کے آتے ہیں لوگ، تو اگر پرامن وہ سپریم کورٹ کے اس کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ جی ہم نے پرامن کرنا ہے، کوئی اس کے لیے وہ دیتے ہیں، کوئی ضمانت دیتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اسلام آباد پہ اور ڈی چوک پہ حملہ کرنا اور اسٹیٹ کے جو اسٹیٹ بلڈنگز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا، یہ میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت اس کو نہیں برداشت کر سکتی ہے. اور دوسری بات، جو 2 صوبائی حکومتیں ہیں اگر وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس والوں کو بھیجتے ہیں اور فیسلٹیز دیتے ہیں، تو یہ بھی صوبوں کو اگر آپ دیکھیں تو صوبے مرکز کے خلاف مظاہرہ ہی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آئینی برہان اس سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. جیسے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تو ایک پولیس والے نے فائرنگ کی کہ جی میں عمران خان کے ساتھ وہ فائرنگ کی، اور وہ فائرنگ وہ پولیس والا کہاں کا تھا؟ صوبائی حکومت کا، کے پی کی حکومت کا ملازم تھا. تو ایسے اگر ہوگا تو یہ اس کے تو خطرناک نکل سکتے ہیں. یہ صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ سب جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ اپوزیشن یہ اتحاد کے جو نمائندے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے اس کے مطابق اس کی حمایت کی، کینڈیڈیٹس کی حمایت کی. اور الیکشن کے دن بھی میرا خیال ہے انہوں نے کیمپین بھی ٹھیک چلائی. آپ چارسدہ کی بھی دیکھ لیں، مردان کی بھی دیکھ لیں، پشاور کی بھی دیکھ لیں، ٹھیک ٹھاک کیمپین چلی. لیکن بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہم بھی حیران ہو گئے. اور اس وقت تو ہمیں چونکہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو زیادہ علم ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اب جو باتیں آ رہی اور وہ انہوں نے وہ ہم سے شیئر نہیں کی، لیکن جو ٹی وی پہ میں نے دیکھا اور خبروں میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں بذات خود وہاں پر پولنگ اسٹیشنز پہ موجود نہیں تھا، ہماری پارٹی کے لوگ تھے سارے. لیکن یہ ابھی سامنے آ رہا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، چونکہ صوبائی حکومت ان کی تھی اور ان کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ کی گئی ہے. خاص کر یہ LHVs کا تعینات کرنا، اتنے اساتذہ تھے ان کے پاس، LHVs کا تعینات کرنا جو کہ ان کے خاص لوگ تھے. تو یہ چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، اس کی میرا خیال ہے تحقیق ہونی چاہیے. دیکھیے رفت صاحب، لیڈ رول جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے. ہم نے تو سپورٹ کرنا تھا، لیڈ رول ان کا ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے اور لے کے چلے ہیں. تو ان کو پتہ ہے سارے جو وہاں پر پولنگ ایجنٹس تھے وغیرہ وہ ان کے لگے ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فیڈ بیک دیتے اپنے کینڈیڈیٹ کو. اور اگر ہماری جہاں پر ضرورت ہوتی ہماری پارٹی سے وہ کہتے، بعض جگہوں میں انہوں نے کہا کہ بھئی فلانے کو کہا کہ وہ نکل آئے، ہم نے اسی وقت اس کے اوپر عمل کیا. تو لیڈ ان کا تھا اور انہوں نے سب کو ساتھ چلانا تھا. میرا خیال ہے کہ اتحادی جو ہیں انہوں نے جتنی ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے امداد کی ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور سیلاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پیج پہ نہیں تھے. اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز میں تعاون نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ مینٹین کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. صوبائی حکومت اگر ان کو پھر ضرورت پڑے تو وہ مرکزی حکومت سے درخواست کر سکتی ہے کہ آپ اپنی مدد اپنے فورسز بھجوائیں
چاہے وہ سول آرم فورسز ہیں چاہے وہ فوج ہے، تو وہ درخواست کر سکتی ہے پھر اس سے. لیکن یہاں پر تو صوبائی حکومت نے کچھ خود کوئی کارروائی نہیں کی. یہ سوات کا علاقہ جو ہے یہ چیف منسٹر کا اپنا علاقہ ہے، اور خاص کر مٹا تحصیل تو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہے. تو انہوں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ابھی 1-2 دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا، اور اس سے پہلے کچھ بھی ایسے نہیں کیا. اور سب نے یہ ان کی جو توپیں ہیں وہ مرکزی حکومت کی طرف ہوگی کہ بھئی مرکزی حکومت کچھ نہیں کر رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط وہ ہے. ان کے پاس سوات میں پہلے اگر 2,500-3 ہزار پولیس تھی، ابھی تقریباً 15-16 ہزار پولیس موجود ہے وہاں پر. تو ان کو استعمال کرے، اور وہ اس کے اہل ہے کہ سب سچویشن کو کنٹرول کر سکیں. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات جو معاہدے کیا، جو وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس میں بھی خامی اس لحاظ سے ہے کہ پہلے تو پارلیمنٹ کو بعد میں انہوں نے وہ لیا، اعتماد میں لیا جب انہوں نے شور مچایا. پہلے تو یہ اس بات کا تعین کرنا چاہیے تھا کہ مذاکرات کس سے ہوں گے. آیا افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا ڈائریکٹ TTP کے ساتھ ہوں گے؟ تو اس پہ تو انہوں نے تو اپنے طور پر وہ کیا ہے. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، حالانکہ صوبائی حکومت کا ترجمان تو یہ آخری جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس کا سربراہ تھا، اور انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی اس ڈیلیگیشن میں وہ گئے ہیں. جتنے بھی باقی لوگ گئے ہیں تو وہ تو صوبائی حکومت کے لوگ تھے. اب پہلے فاٹا کے لوگ ضلع میں تھے، اور بھی فاٹا ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں تو صوبائی حکومت کے ہوتے، تو ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق وہ گئے تھے. تو یہ ابھی ہم اس وقت ہمیں یہ پتہ نہیں. انہوں نے پھر کہا کہ جی جنگ بندی ہوگی یا اس وقت ابھی سیز فائر ہو گیا. ابھی ہمیں بتایا جائے کہ آیا وہ سیز فائر اب بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے کیا پوزیشن ہے اس کی. تو یہ سارا چیزیں جو ہیں اس میں ابہام ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیش بھی نہیں ہے. وہاں کے کور کمانڈر نے جو کچھ کیا تو چاہیے تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو بھی اس میں اعتماد میں لیتے، اور وفاقی حکومت میں کو بھی، اور پارلیمنٹ کو بھی. شروع کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو وہ نہیں ہوا. بعد میں پہلے وہ 2-3 جگہ گئے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں آئے ان کا کہ جی یہ صورتحال ہے. تو یہ تو پھر کوئی اس طریقے سے بات نہیں ہوئی نا. اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے ایک پلان بنایا جاتا ہے، منصوبہ بندی بنائی جائے کہ کس طریقے سے ان کو ہم نے ان سے بات کرنی ہے. تو آیا افغان حکومت سے بات کرنی ہے یا ان سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے؟ تو یہاں پر بھی ابہام سامنے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو لگتا ہے ایسے جو کل کے واقعات بھی ہوئے اس سے پہلے بھی کہ سیز فائر تو نہیں ہے، اور وہ بھی یہاں پر اپنے وہ کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، اور مرکزی حکومت یا لا انفورسنگ ایجنسیز بھی کارروائی کر رہے ہیں. تو لگتا ہے ایسی ہے کہ اب تک کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اور اس کو دوبارہ اگر سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں سب سٹیک ہولڈرز کو پہلے اعتماد میں لیں، اس کے بعد دوبارہ جو ہے مذاکرات شروع کریں. میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا قدم لیے عوام نے لیے. عوام اگر آپ دیکھیں، سوات کے لوگوں کو دیکھیں، وزیرستان کے لوگوں، وہ پہلے سے اتنے ان کے اوپر اتنی مشکلات سامنے آئی ہیں، تباہی آئی ہے. سوات کے لوگ بھی اپنے نقل مکانی کر چکے تھے پہلے، وزیرستان کے لوگ بھی نقل مکانی کر چکے ہیں، ابھی تک پورے اس طریقے سے بحال نہیں ہوئے. روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کافی ہو گیا، ہم اور برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پیغام ہے حکومت کو کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم امن کے لیے باہر نکلے ہیں. اور اس کا میرا خیال ہے کہ میسج ان لوگوں کو بھی گیا ہے، TTP کو بھی میسج گیا ہے کہ اب
عوام بھی باہر نکلے ہیں، اور یہ ایک ایسا قدم ہے بھی، میرا خیال ہے اس جمعے کو بیری کوٹ میں بھی ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس میں بھی لوگ نکلیں گے، اور اپنا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم امن چاہیے، اس ملک میں امن چاہیے، اس دھرتی پہ امن چاہیے، اور خاص کر پختونوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور جو پہلے سے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں کے تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، ہمارے پولیس والوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ ابھی پشتون بھی اس مسئلے کو برداشت کرنے کے لیے، اور ان میں صبر کا وہ مادہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے پتہ کے لیے بھی کالیں آ رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لمحہ فکر ہے لوگوں کے لیے، اور اگر حکومت نے بروقت، صوبائی حکومت نے بروقت اقدامات نہ لیے تو یہ ان کے اس سے یہ دائرہ کار سے یہ مسئلہ نکل جائے گا، اور پھر لوگ اپنے طور پر اپنا بندوبست کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ تو دیکھیں جی، لوگوں کو تو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، ان کو آپ اعتماد میں لیں، ہر ایک جگہ ان کے اپنے تنظیمیں ہیں، سوات میں بھی ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ صورتحال ہے، ہم یہ اقدامات لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، سوات میں جو یہ لوگ نکل رہے ہیں وہ اکراس دی بورڈ پارٹی ایفیلیشن سے کہ اس پہ نہیں ہے، سب اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ وہ رہے ہیں، تو ان کے جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات کریں، تو پھر اس کے بعد ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔